السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلا جو سبق تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہر اسم ہوتا ہے اس کی تین مختلف حالتیں ہوتی ہیں، ایک کو ہم رفع کہتے ہیں، دوسرے کو نصب اور تیسرے کو جر۔ ان کا ترجمہ کرتے ہوئے بہت فرق ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ وہ اسم جو ہے وہ فاعل کی حالت میں کام کرنے والا ہوگا، کسی جگہ پہ اس کی کوئی ملکیت ظاہر کی جا رہی ہوگی، اور کسی جگہ پہ اس کو بطور مفعول استعمال کیا جا رہا ہوگا، یا اس کے بارے میں مختلف جو ہیں قسم کی ہمیں معلومات مل رہی ہوں گی۔ ہم نے کہا تھا کہ اسم جو ہے اس کو آسان ہے تبدیل کرنا، کیونکہ پیش زبر اور زیر لگانے سے اس کی مختلف حالتیں بدل جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اسی اسم کی جگہ پہ کوئی ضمیر استعمال کرنا چاہیں، اس کی ہم نے ایک مثال لی تھی کہ اس نے، اس کو، اس کے پاس، تو اس طرح کی چیزیں جو تھیں ان کو جو ہے وہ زبر زیر اور پیش کے ساتھ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے ان کی مختلف ان کی جگہ پہ بدلنے کی بجائے ان کی جگہ پہ ہم صرف ان کا مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو آج ہم صرف جو ہے وہ رفع والے دیکھیں گے الفاظ، کہ رفع والے ضمیریں کون سی ہیں۔ جو رفع والی ضمیریں ہیں، اب اردو میں ہم کہتے ہیں کہ وہ، اور اس کے لیے ہم وہ، دونوں اور سب اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ وہ عورتیں، یا وہ سب عورتیں، وہ دونوں عورتیں۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ تم اور تم دونوں، اور تم سب، اور میں اور ہم۔ تو اس کی جو عربی میں استعمال کرتے ہیں اس کے لیے ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک، اور ہیا کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مرد، اور ہیا کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک عورت۔ ہوا اور ہیا۔ جو انت ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تم ایک مرد، انت۔ اور جو انتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تم ایک عورت، انتی۔ اور انا کا مطلب ہوتا ہے میں، اور نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم، نحنو۔ دوبارہ دیکھ لیں، ہوا کا مطلب ہوتا ہے ایک، وہ ایک مرد، وہ ایک عورت، تم ایک مرد، تم ایک عورت، میں اور ہم۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ جو عربی ہے، اردو میں تو ہم دو لگا دیتے ہیں یا سب لگا دیتے ہیں، اس میں سارا کچھ کور ہو جاتا ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی کے لیے علیحدہ لفظ ہے جس کو کہتے ہیں دو کے لیے، تو یہ واحد ہے اگر، تو دو، یا تثنیہ جس کو ہم کہتے ہیں، تثنیہ، اس کے لیے، اور جمع، یہ تین چیزیں ہو جائیں گی۔ تو جو ہوا ہے اس کا دو کے لیے استعمال کرتے ہیں ہما، اور جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم۔ جو ہیا ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں ہما اور ہننا۔ تو یہ ہما جو ہے اس کا مطلب یہ بھی دو مرد بھی ہو سکتے ہیں اور دو عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم کا مطلب ہوگا سارے مرد، وہ سارے مرد، اور ہننا کا مطلب ہوگا وہ ساری عورتیں۔ انتا کے لیے ہم یوز کرتے ہیں دو کے لیے انتما، انتما دو، اور انتم، انتم تم سب، تم سب مرد۔ انتی، انتما، اس کے لیے بھی انتما یوز کرتے ہیں، انتما اور انتنا۔ اور انا کی کوئی دو نہیں ہوتی، اور نحنو جو ہے وہ ہم ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ ہوا، ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا اور نحنو۔ اب کہیں پہ بھی عربی کے اندر اگر یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہوں کسی فقرے کے اندر، تو ان کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ رفع کی حالت میں ہے، وہ حالت رفع میں ہے، اس کا ترجمہ بطور فاعل ہوگا۔ جو نصب اور جر کی حالتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم ہر لفظ کی علیحدہ علیحدہ کریں گے۔
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.